ایک جگہ ہماری میٹنگ تھی تو واپس آ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو اساتذہ تھے جامعہ کے، ان کو میں نے سمجھایا کہ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں اور جتنا مغربی دنیا نے اسلام دشمن قوتوں نے چاروں طرف سے ہمیں شکنجے میں لیا ہوا ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ فوری طور پر جو ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مستقل بنیادوں پہ کام کریں۔ اگر انہوں نے اتنی محنت یہاں تک وہ پہنچے ہیں کہ تعلیم میں، میڈیا میں، انتظام و انصرام میں، مینجمنٹ میں، ہتھیاروں میں، بیوروکریسی میں، لابنگ میں ہم سے وہ آگے ہیں، تو انہیں 300-400 سال محنت کی ہے۔ اس محنت کے بعد وہ اس قابل ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس استعداد ہونی چاہیے، اعداد اس کی تیاری ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ ایک مدت تک یکسو ہو کر اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی بجائے فوکس کر کے، مرتکز ہو کے، توجہ کو مرکوز کر کے ان اداروں کو بنانا چاہیے۔ جب یہ ادارے بن جائیں گے تو پھر آپ اس کے بعد بہت ساری طاقت بھی آپ کے پاس آ جائے گی، بہت سارے وسائل بھی آ جائیں گے۔ تو ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام بھی کر لیں، وہ کام بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں، تو وہ کر لوں گا، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو۔ مثال کے طور پر غزہ ہے، مثال کے طور پر تو غزہ میں جو میں کر سکتا ہوں وہ اپنے طور پہ کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا میرے بس میں ہے، ہم مالی لحاظ سے کتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہاں کے جو ملک ہیں جن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہیں ان کی ہم کیسے ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ 2 لاکھ کے مجمع میں آپ تقریر کر ڈالیں، بہت لچھے دار، اس کی بجائے اگر آپ کو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں آپ ذہن سازی کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 2 لاکھ میں تقریر نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب کو تو نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ ہر آدمی سے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم بھی بولو، تم بھی بولو، ہر آدمی کو پھنسا کر اور پھر اسی طریقے سے بے بس ہو جاتے۔ ابھی انہوں نے ایک دعوت اسلامی والوں نے ایک وہ جاری کی ہے اپنی کارکردگی رپورٹ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے 54,000 ملازمین ہیں اور 1 ارب 5 کروڑ روپے صرف ماہانہ تنخواہیں ہیں، تو 17-18 ارب روپے صرف تنخواہوں کا خرچہ ہے، تو مجموعی طور پہ 30 ارب روپے ان کا سال کا بجٹ ہے۔ یہ ظفر عباس نہیں ہے JDC والا، اس کا بھی 30 ارب کا بجٹ ہے، سیلانی والوں کا 24 ارب کا ہے۔ یہ تو میں نے چند وہ بتایا، باقی جو NGOs ہیں اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ تو ہر شخص سے یہ مطالبہ ہونا کہ ہر چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں، ہر چیز میں آپ بات کریں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو جب تک آپ حکمت عملی نہیں کریں گے، منصوبہ بندی نہیں کریں، کیسے آپ کام کریں گے؟ اور جو اس دور میں کام کرنے کے طریقے ہیں ان کے ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے تھنک ٹینک بنایا، آج تک کسی نے ہمیں کوئی شاباش نہیں دی کہ تھنک ٹینک کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ الغزالی یونیورسٹی میں ملی تو مدارس کی کسی مدرسے کی طرف سے ہمیں کوئی مبارکباد نہیں آئی، حالانکہ اس دور کی یہ جیسے ایٹمی طاقت اس میں ہے، ایسی کسی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے یونیورسٹی ہوتی ہے، اس میں آپ سب چیزیں آپ لا سکتے ہیں، جتنی بھی معاشرے میں اثر انداز چیزیں ہو سکتی۔ میڈیا کے حوالے سے آپ اس کی مخالفت ہوئی، اور رفاہی کاموں کی بات ہوئی، اس کی مخالفت ہوئی، اسکول کا کام شروع ہوا، اس کی مخالفت ہوئی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ کچھ مدت تک یکسو ہو کر کسی ایک شعبے کو پکا نہیں کریں گے، اس کی بنیادیں نہیں رکھیں گے، ہم ایسے ہی چیختے چلاتے رہیں گے۔ تو ہمیں ایک تقسیم کار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جن کے پاس ایسی صلاحیت ہے وہ امت مسلمہ کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھے ادارے بنا سکتے ہیں، اچھے افراد تیار کر سکتے ہیں، اچھا میڈیا بنا سکتے ہیں، ان کو اس کام پہ رہنے دیں، ان کو سپورٹ کریں اور جو کچھ انہوں نے کام کیا اس سے استفادہ کریں۔